یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ ہلو جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب؟ شیخ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں میں خیریت سے ہوں۔ کون؟ جی آپ کا دینی بھائی، ہے آپ کا دینی بھائی۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ جی کہاں سے؟ یو پی۔ جی بولیے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ وہ بات یہ ہے کہ کیا شریعت اسلام کے اندر اتنی اتھارٹی، اتنی پاور کسی حکمران کو شریعت نے دی ہے کہ وہ نبی کی جائز کرتا چیز کو حرام کر دے؟ دوبارہ تیز بولی ہوا کیا ہے؟ آپ کی بہت سلو آواز آ رہی ہوگی۔ جناب پیارے حضرت جی، میں آپ سے یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں، شریعت اسلام کے اندر اتنی اتھارٹی، اتنی پاور کسی وقت حاکم کو دی گئی ہے کیا کہ وہ نبی کی جائز کرتا چیز کو حرام کر دے اور عوام نبی کی بات چھوڑ کر اس حکمران کی بات مانے؟ پہلے آپ کا عقیدہ بتائیے اس پر کیا ہے؟ جی آپ کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں؟ اس بارے میں میرے تو جو ٹوٹی پھوٹی نالج ہے، جانکاری ہے، ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ بھئی اگر ایسا کوئی کام وقت حاکم کر دے کہ نبی کی جائز کرتا چیز کو حرام قرار دے دے، تو شریعت عوام کو اتنی اتھارٹی پاور دیتی ہے کہ اس وقت حاکم کی مخالفت کی جائے، اس کی بات کا رد کیا جائے، اس کی بات چھوڑ دی جائے، بالکل بھی نہ مانی جائے، بات نبی کی ہی مانی جائے، میرے چھوٹے سے علم کے متعلق۔ بھائی قرآن تو صاف کہتا ہے نا کہ اختلافی مسائل میں اطاعت رسول کرو اور اللہ کی کرو۔ جی میں نے اختلافی مسئلہ نہیں پوچھا جناب آپ سے۔ ارے اختلاف ہو جائے اگر امیر سے، اگر امیر سے کوئی وقت کا امیر ہے جی تو سورہ نساء آیت نمبر 59 میں بھائی تعالیٰ فرماتا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر اختلاف ہو جائے امیر سے، جیسے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول نے خود نے امیر بنایا، ہم نے نہیں، جی اللہ کے رسول نے خود نے اپنا امیر بنایا کچھ لوگوں پر، تو کہا جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا، ان سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، لکڑی اکٹھی کرو، گڈھا کھودو، اس میں آگ جلاؤ، اور کہا اس میں کود جاؤ۔ اچھا تو صحابی رسول نہیں کودے، پھر آگے اللہ کے رسول سے یہ بات فرمائی تو اللہ کے رسول فرمایا کود جاتے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے۔ امیر کی اطاعت تو معروف کام میں ہے۔ جی مطلب امیر کی اطاعت تو معروف کام میں ہے، جو اللہ اس رسول کی اطاعت میں اطاعت ہے، امیر کی تو مخالفت تھوڑی اطاعت۔ اچھا تو حضرت جی جیسے کہ ہمیں ملتا بھی ہے ایک آدھ تک مسئلہ، جیسے حضرت عمر نے ایک مسئلے کے تحت حق مہر کو لمیٹیڈ کرنا چاہا، کیونکہ لوگ باغ جو ہے کہ مہر زیادہ دینے لگے تھے، جس سے غریب لوگوں کو دقت آنے لگی تھی۔ تو اس میں بھی ان کا جو ہے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے جب حق مہر کو لمیٹیڈ کیا تو ایک بوڑھی صاحبہ، غالباً شاید ان کا نام خالہ بنت سالوہ ہے، شاید یہی نام ہے اگر مجھے دھوکہ نہیں لگ رہا، تو وہ کھڑی ہو گئیں کہ عمر تم کیسے اس چیز کو لمیٹیڈ کر سکتے ہو جب اللہ اور اللہ کے نبی نے اس کو لمیٹیڈ نہیں کیا؟ جی تو یہ بھی ایک دلیل ہے میرے خیال سے کہ وقت حاکم اگر کوئی بات ایسی کہے جو نبی نے اور اللہ نے نہیں کہی تو وقت حاکم کے اندر بھی اتنی ساری طاقت نہیں کہ وہ واضح ہے نا، خود رسول اللہ کے زمانے جو اللہ کے رسول نے خود نے امیر بنایا اور ان کی بات صحابہ کرام نے نہیں مانی، جیسے بنایا اللہ کے رسول نے تھا امیر۔ جی امتیوں نے نہیں بنایا تھا، خود رسول اللہ نے بنایا تھا۔ اور جب ان کی ہی بات کے لیے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ آپ ان کی بات نہیں مان کر اچھا کیا تم نے، یہ معروف کام نہیں تھا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، یہ تو بہت بڑی دلیل ہے۔ شیخ صاحب میں اپنا ماشاء اللہ میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ آپ کا نام جان سکتا ہوں میں؟ پہلے آپ تو بتائیں گے نا، آپ نے سن کرا۔ جی میں کیا بتاؤں؟ بھائی آپ کا نام پتا تو بتائیں گے نا۔ اچھا میرا نام تو محمد راشد ہے جی جناب۔ محمد راشد صاحب کہاں سے آپ؟ یو پی سے۔
اچھا میرا نام فائق عادل ہے, میں راجستھان سے ہوں بھائی. کیا نام بتایا سر؟ فائق عادل. فارق, فائق ایسے آئی. اچھا فائق جی فائق عادل. اچھا اچھا اچھا. تو مسئلہ کہ اہل حدیث سے حضرت اپنا تعلق ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. آپ دیوبندی ہیں؟ جی آپ دیوبندی ہیں؟ جی جی. چلو ٹھیک ہے, جی بولیے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا شیخ محترم, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کی, بہت عمدہ بات کی کہ دیکھیں شریعت اسلام کے اندر اتنا اختیار کسی بھی حکمران کو نہیں کہ وہ نبی کی جائز کرتا چیز کو حرام کر دے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کے لیے بڑا بڑا اجر کریم دے اور اللہ آپ کے درجے میں اور علم میں مزید اضافہ کرے, آمین. جی تو شیخ محترم میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جیسے یہ اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں یہ شریعت کے ہی دائرے میں رہ کر کے چلتی ہیں یا شریعت کے دائرے سے بھی باہر ہوتی ہیں؟ یہ بتائیے, آپ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی آپ سمجھتے ہیں بادشاہ میں اور خلیفہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بھائی خلیفہ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بنے ہیں. نہیں, خلیفہ کا کیا مطلب ہے اور بادشاہ کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جی جی بولیے کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ چنا جاتا ہے, بادشاہ جو ہے دیکھیں خاندانی یا پھر کسی ملکوں کو آپ بن جاؤ. کوئی بات نہیں, خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کا دین نافذ کرے, یعنی جو شریعت محمدی ہے اس کو ہی بتائے, وہی بیچ میں لائے, یعنی اسی حساب سے چلے. اور بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو تاناشاہی ہوتا ہے. نہیں میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو. بھائی خلیفہ تو وہ ہے جو دین اسلام ہے نا, سپوز کرو جو بھی دین ہے, دین اسلام ہے, تو جو خلیفہ بنے گا نا وہی اسے نافذ کرے, جو بھی اس کے قانون ہے, جو بھی اس کی باتیں ہیں وہی لاگو کرے گا. وہ اپنی طرف سے کچھ بھی لاگو نہیں کر سکتا, وہ تو ہے خلیفہ. اور بادشاہ تو تاناشاہی ہوتا ہے جو باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد چلتے پڑپوتا سردوتا چلتا رہتا, اور اپنے حساب سے قانون بھی چینج کر دیتے. وہ تو نہیں قانون تو چینج کر دیتے ہیں, لیکن اگر شریعت کے اصول کے خلاف کوئی قانون بناتے ہیں وہ تو اس کا رد کرنے کا اختیار تو اللہ نے دیا, بھلے ہی اس کے پاس حکومت ہے لیکن رد کرنے کی اتھارٹی پاور تو عوام کو دے دی, چاہے وہ مانے یا تمہیں سزائے دے, لیکن تم عوام کو تو کہہ دیا تم اس کے پابند نہیں ہو, مت مانو اس کی بات. صحیح ہے, صحیح 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 صحیح. میں غلط تو نہیں ہوں حضرت جی؟ بالکل صحیح ہے نا, ہے نا بھائی, چاہے وہ 50 قانون بنا کے لائے. ہاں جی ہاں بول دیا نا, ہاں صحیح ہے. بس جیسے اللہ کے دور میں نہیں مانی خلیفہ کی بات, تو امیر کی بات جب کہ اللہ کے سلام امیر بنایا تھا. جی جی جی. تو پھر یہ اتنا بڑا الزام حضرت عمر پر کیوں لگایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا اور بیوی کو شوہر کے لیے حلال رکھا, اور حضرت عمر نے جو ہے اس کو حرام کر دیا؟ کہ اتنا بڑا الزام حضرت عمر کے اوپر کیوں لگایا جاتا ہے پھر, جبکہ شریعت آپ بھی مان رہے ہیں. جی حضرت عمر نے کیا کہا؟ جی کیا کہا حضرت عمر نے؟ بتائیے نا آپ. ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا. آپ بتائیے نا. حضرت عمر سے تو ہمیں یہ ملتا ہے, ان کے پاس اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی, وہ تو بطور سزا اس کو کوڑے لگوا رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی, جدا ہو گئی. جی جدا ہو گئی. ہم ان کی بات مان لیں یا نہ مانیں؟ بالکل ماننی پڑے گی, کیونکہ وہ میرے بھائی بالکل ماننی پڑے گی ان کی بات. کیسے؟ وہ ایسے کیونکہ اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھا, نبی کا دور انہوں نے پایا, ہم نے تو نہیں پایا. اور وہ صحابہ کرام کی بات سنیے, ایک منٹ جن صحابہ کرام نے اللہ کے جن کو اللہ کے رسول امیر بنایا تھا, جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے دور میں ہی ان کے امیر کی بات نہیں مانی, تو اللہ کے رسول نے ان کو سزا دی کیا؟ جی میں وہی تو کہہ رہا نا, ان کو اللہ کے نبی نے بتا تو دیا, اگر تم مان لیتے امیر کی بات تو ہمیشہ جہنم میں جلتے. جی تو یہاں پر یہی تو بات میں بھی کہہ رہا ہوں, جب شریعت اسلام کسی بھی حکمران کو اتنی اتھارٹی اتنی پاور دے ہی نہیں رہی کہ وہ نبی کی جائز کرتا چیز کو حرام کر دے, بلکہ عوام کو اتنی اتھارٹی دے رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کر بھی دے تو وقت حاکم کی بات نہیں مانی جائے گی. اس پہ آپ بھی ایگری ہو گئے, میں بھی ایگری ہوں, نبی کی ہی بات مانی جائے گی. ہو عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اور وہ نبی کی جائز کرتا چیز کو حرام کر دے, کیسے ہو؟ صحابہ اکرام کی جماعت نبی کی بات چھوڑ دے اور ایک حکمران کی بات مان لے, ایسے کیسا ہو جائے گا؟ جبکہ حضرت عمر کی دوران حکومت ہمیں مل بھی رہا ہے کہ ایک مسئلے کے تحت انہوں نے حق مہر کو لمیٹیڈ کرنا چاہا, لیکن بوڑھی صاحبہ کھڑی ہو گئی اور ان کو للکار دیا کہ عمر تم کون ہوتے ہو
दूसरा मसला सुन लीजिए, दूसरा मसला ही बताओ क्या? सुन लीजिए, जिस चीज को अल्लाह ने, भाई साहब आपने बोल दिया है, जिस चीज को अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने लिमिटेड नहीं किया तो तुम कैसे लिमिटेड कर सकते हो? दूसरा मसला ये कि हज तमत्तु के मुताल्लिक़, जी बिल्कुल देख लीजिए, उनके साहबजादे ने बिल्कुल मुखालफत कर दी कि मैं बात अपने बाप की मानूं या नबी की मानूं, मैं तो नबी की मानूंगा, वहाँ पर भी उनकी मुखालफत हो गई। आज ये अहले हदीस हजरात भी कहते हैं कि हजरत उमर फारूक के जमाने में हजरत उमर फारूक ने जो कहा वो देखो ब्लेम तो करते नहीं सहाबी रसूल पर जी, क्योंकि ब्लेम तो करते नहीं, जैसे अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था ना, जिनको अमीर बनाया था उन पर कुछ कलाम नहीं करा अल्लाह के रसूल ने, आज तक हमें उनका नाम मालूम, आप जानते हैं उनका नाम क्या था जिन्होंने जलने के लिए कहा था सहाबा किराम से? जी मुझे तो इल्म नहीं है जी, मैं तो बहुत छोटा कोई भी नहीं बता पाता, किसी भी आलिम को नाम नहीं मालूम। जी जी, तो कभी भी हम सहाबा किराम पे कुछ नहीं बोलेंगे, अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा, जिनको उन्होंने अमीर बनाया था उन्होंने कहा था आपको पूछ जाओ, हजरत उमर फारूक ने ये बात भी नहीं कही क्या कि ना भाई आपको पूछ जाओ, क्योंकि ऐसी बात भी नहीं कही। नहीं उन्होंने, देखें मेरी बात सुनो तो सही आप, हमारे राशिद साहब सुनो तो सही बात आप बोलो। हम उन पर कोई कलाम नहीं करते। अच्छा, और क्या करते हैं? सुनिए, अब हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने, अगर आप सूरह तलाक पढ़ेंगे, सूरह तलाक जो है तलाक मरतान का इसका शान नुज़ूल पढ़ेंगे तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है बात। क्या? वो ये है कि इसका शान नुज़ूल ये है कि एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा शोहर फरमाता है ना तो मैं तुझे कबूल करूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। अच्छा, तो मैंने अपने शोहर से पूछा वो कैसे? तो फरमाने लगा कि भाई जब तलाक मैं तुझे तलाक दे दूंगा, उसका 4 महीने में हुआ करती तलाक, तो जैसे वक्त गुजरेगा तेरी इज्जत का क्या कहा आपने? लूंगा। नहीं, क्या कहा आपने? 4 महीने की इज्जत हुआ करती है उस टाइम। हाँ अच्छा, 4 महीने है ना। तो फरमाया कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा और जब तलाक का वक्त खत्म होने लगेगा यानी कि इज्जत का वक्त, तो मैं रुजू कर लूंगा। ये ऐसा कई मतलब कर सकता है इंसान। ये पहले यहूद नसारा किया ही करते थे ऐसे। अरे सुनो सर आप मेरी भाई, अब बात 2 मिनट। अब जब उसने ये कहा तो फिर आयत ही आई अब तलाक मरतान, मुसलमान सिर्फ 2 बार कर सकता है। कितनी बार कर सकता है? 2 बार। रुजू करने का हक अल्लाह ने सिर्फ 2 बार दिया है। जी बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल जी। अब किसी शोहर ने तलाक दी जी, कितनी? पूरा तलाक अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाता है कि तुम तलाक पहले तो उसकी पाकी की हालत में से तलाक दो। जी ठीक है, पाकी की हालत में तलाक दो औरत को। अच्छा हजरत 1 मिनट, अगर कोई नापाकी की हालत में तलाक दे दे? नापाकी की हालत में तलाक दे तो सकता है, लेकिन मुमानियत मना आया कि नहीं यार पाकी की हालत अगर दे दे तो हो जाएगी नहीं? एक तो पड़ जाएगी ना, लेकिन मना है ना। हाँ मना है ना, लेकिन अगर कोई पड़ तो जाएगी जी, पड़ जाएगी ना, मानते ना इस बात को? हाँ हजरत इब्ने उमर ने दी थी ना। तो इसी तरीके से अगर 3 तलाक दोगे, मना है 3 तलाक एक साथ देना, लेकिन दोगे तो पड़ तो जाएगी ना। अब सुनो सही आप मेरी बात। नहीं, जब 3 तलाक एक साथ देना मना है, लेकिन अगर दोगे तो पड़ तो जाएगी ना हजरत। 3 नहीं पड़ेंगी वो। कैसे नहीं पड़ेगी? 3 है ताल्लुक है इसमें। आप क्या ताल्लुक है? एक तलाक का ताल्लुक 3 है 3 महीने है। एक तलाक का ताल्लुक 3 है या 3 महीने है। अच्छा। तो हजरत जी ये इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा जो फतवे दे रहे हैं, इनको कुरान का इल्म नहीं था क्या? अरे भाई मैं अभी कुरान की बात कर रहा हूँ, बाद में आ जाएंगे सर। हाँ मैं वो तो पूछ रहा हूँ ना, इन्हें कुरान का इल्म नहीं था क्या? अरे इब्ने अब्बास तो ये फरमाते हैं कि गधा हलाल है। हाँ जी, गधा हलाल है उन्होंने फरमाया, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हाँ 5529 नंबर बुखारी की। कौन सी किताब में जी? बुखारी शरीफ पढ़ो 5529। पहले हदीस पढ़ना हजरत मेरा इल्म में इजाफा हो जाएगा। मेरे हदीस है नहीं सर, मैं आपको बता दूंगा 5529 बता दीजिएगा। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जगह खैबर के बाद अल्लाह के रसूल ने फालतू गधे को हराम कर दिया, तो आपने फरमाया नहीं गधा हराम नहीं है, और कुरान की आयत पेश करी। अच्छा, पढ़ लेना बुखारी शरीफ। मतलब गधा हलाल है? गधा हराम है पालतू। अच्छा, पालतू गधा हराम है। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा? हराम है, पालतू गधे को हराम कर दिएगा। अल्लाह के नबी ने, अभी तो आप कह रहे थे शायद क्या इब्ने अब्बास ने जो हराम नहीं बताया, शायद मेरे सुनने में फर्क आया हो। इब्ने अब्बास ने हराम नहीं माना, 5529 हदीस पढ़ना बुखारी की। मतलब हराम नहीं माना, हलाल माना ना, तो ऐसे कहो ना। उन्होंने इज्तिहाद करा कुरान की आयत से। अच्छा, मतलब इब्ने अब्बास, आप ये जो कहना चाह रहे हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के नजदीक गधा जो है पालतू वो हलाल है। उन्होंने जब सहाबी रसूल ने इब्ने अब्बास से फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने खैबर के मौके पर गधे को हराम कर दिया। चलिए,
تو وہ انہوں نے اس کا کہا نہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ نہیں. اچھا انہوں نے آیت پڑھی جس ابھی مجھے یاد نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے 5529 نمبر میں، یہ حدیث موجود ہے بخاری میں. اچھا اچھا اچھا. تو حضرت جی یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے خیبر کے وقت گدھے کو، سن لیجئے، گدھے کو جو ہے نا حرام قرار دے دیا، لیکن ابن عباس نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے قرآن کی آیت سے اس کو استدلال کرتے ہوئے حلال کیا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی ہاں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ پرسنل میں ہی حدیث مجھے دے دیجیے گا. ہاں الحمدللہ، میں نمبر ہی بتاتا ہوں 5500. نہ حدیث دے دیجیے گا آپ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام ہونے کا بھی دے دیجیے گا. جی وہ بھی دے دوں گا. تو اس کا مطلب آپ نے جو کہنا چاہا ہے، یہ حدیث بیان کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عباس جو ہے نبی کی بات نہیں مانا کرتے تھے، اپنا اجتہاد کیا کرتے. نہیں بات یہ نہیں ہے. اب آپ وہی تو بات آئی حضرت. اصلی سر آپ نے جب طلاق کے متعلق کہا تو ہر بات کا علم ہر اتحاد رسول کو نہیں ہوتا. اچھا اچھا. کس صحابی کو ہے؟ ایک صحابی کا نام بتائیے جس نے 3 طلاق جو کا فتویٰ دیا ہوگا. اگر سارے صحابہ کے مقابلے میں مرفوع حدیث کو لیا جاتا ہے جی صاحب، اگر مرفوع حدیث موجود ہوگی نا تو اسے لیا جائے گا سارے صحابہ کے مقابلے میں. سارے صحابہ کے مقابلے میں مرفوع حدیث کون سی ہے جی؟ مرفوع حدیث یہ رسول اللہ کا فرمان لیا جائے گا. پہلے کون سا بتائیے؟ فرمان ہو کس میں اللہ کے نبی نے کہا 3 کے ارادے سے 3 طلاق ہو سکتی ہے؟ بھائی ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے زمانے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر شروع کے دور میں. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے بھائی صاحب. جی مسلم شریف کی حدیث ہے. تو مسلم شریف کی حدیث ہے تو کیا مطلب وہ عمل کے متعلق ہوگی؟ تو کیا کے متعلق ہوگی؟ اچھا کریں گے آپ؟ الحمدللہ. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، تو حالانکہ اللہ کے نبی نے خیبر کے ٹائم پر متع کو حرام قرار دے دیا تھا. ہاں ٹھیک ہے نا. لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں متع کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں متع کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا. مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. کون سی حدیث تو ہے جی؟ کون سی حدیث رسول ہے؟ نام تو مجھے نہیں پتا، لیکن حدیث میرے پاس موجود ہے. چلو ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ ہم جو ہے رسول اللہ کا فرمان مانیں گے پہلے. جی وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی تو نام لے رہے ہیں. جی ہاں. تو ارے تو اللہ کے وہ کیا فرمانا، خود ہی اللہ کے حرام کر دیا ہے جی. خیبر کے موقع پر اللہ کے حرام کر دیا نا نکاح میں. اچھا دیکھیے، میں نے جو حدیث پڑھی نا حضرت، اس میں تو انہوں نے صحابی رسول نے اللہ کے نبی کا لیا ہے کہ ہم نبی کے دور میں، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیے گا، ہم حضرت ابو بکر کے دور میں. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کے نزدیک، یہ نہیں کہا حضرت ابو بکر کے نزدیک. انہوں نے خود بتایا کہ ہم نبی کے دور میں کیا کرتے تھے. نبی پھر اللہ کے منع فرما دیا خیبر کے موقع پر. ہاں جی ہاں، خیبر کے موقع پر منع فرما دیا. اب آپ اپنی حدیث پڑھیے گا، اس میں دکھائیے گا کہ اللہ کے نبی کے نزدیک ہے یا اللہ کے نبی کے دور میں. نبی کے نزدیک دکھائیے گا. کیا نبی کے نزدیک 3 طلاق ایک ہوا کرتی تھی، ایسی کوئی؟ اللہ کے ابن عباس فرمایا اللہ کے رسول کے دور میں. ہاں تو دور میں تو یار بہت معاملے تھے نبی کے. اچھا کیا معاملہ تھا؟ رسول اللہ کے ہوتے کوئی اور معاملہ ہوگا؟ نبی کے دور میں تو بھائی مدینے کے آس پاس یہود نصارہ بھی تھے. تو کیا ہوا تھا؟ تو آج تو نہیں ہے. تو سورۃ توبہ میں آیت آ گئی نا. کیا آ گئی؟ بھائی تعالیٰ فرماتا نا کیا آئندہ کے بعد، جب مکہ فتح ہو گیا کہ آئندہ کے بعد سنو یہ جو مشرک ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ مکہ مدینہ میں نہ آئے. سورۃ توبہ آیت نمبر 17 ہے نا. اچھا ہاں تو پابندی لگ گئی. جی پابندی لگ گئی نا اسی دور میں. سورۃ توبہ میں لگ گئی نا پابندی جب مکہ فتح کے بعد. اچھا جی جی تو مطلب پابندی حرم میں تو آنے کی لگ گئی یا بستی میں رہنے کی بھی پابندی؟ بستی میں بھی مکہ مدینے کے اندر آنے کی. مکہ مدینے کے اندر آنے کی یہ احتیاط کہاں سے کیا حضرت آپ نے؟ یہ احتیاط کہاں سے کیا تھا آپ نے؟ احتیاط تھوڑی ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 17 پڑھو نا. تو بتائیے، اس کی تفسیر بھیج دیجیے گا. بھیج دوں گا. تو آپ نے پڑھا سورۃ توبہ. ایک حدیث بھی لگا دیجیے گا کہ اللہ کے نبی نے مکہ کے اور مدینے کے آس پاس سے بھی یہود نصارہ کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ منع فرما دیا آئندہ کے بعد. ارے بھائی ثبوت تو دینا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے ان کو نکال دیا تھا. تو سورۃ توبہ پڑھ لیجیے نا. اللہ خود منع کر رہا ہے. یار اللہ کے بندے، ثبوت پہ قرآن کو تو میں نے مان لیا کہ آیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ثبوت وہ بھی تو دینے گا کہ اللہ کے نبی نے اس آیت کے بعد مکہ اور مدینے کے آس پاس جتنے بھی یہود نصارہ تھے سب کو نکال دیا، مشرکین کو سب کو نکال دیا. کوئی غیر مسلم جو ہے مکہ مدینے کے اندر نہیں رہا، کوئی غیر مسلم جو ہے مکہ مدینے کے اندر نہیں رہا. بتا دیجیے تفصیل میں جا، تفصیل میں کثیر مل جائے گی. اور آپ کو
तफसील इब्न कसीर पढ़ लेना। ये किसकी किताब है जी? इब्न कसीर ने लिखी ना तफसील, अच्छा, उसमें पढ़ लेना। ये मतलब आप खुद से वो नहीं दोगे दलील? उससे दलील थोड़ी है, असलाफ से भी आएगी ना दलील तो। अच्छा, असलाफ की बात मानते हैं आप? अरे भाई दलील बात कौन बताएगा? अच्छा, मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफा, सुन तो लीजिए एक मिनट। शेख साहब क्यों काट दिया था फोन क्यों काट दिया शेख साहब? जी हाँ बोलिए। फोन क्यों काट दिया था आपने? मैं रिकॉर्डिंग चालू करी मैंने, मेरी रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं। हाँ जी, आप पूछिए, क्या पूछ रहे आप इमाम शाफी? मैं पूछ रहा था ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनको कुरान का इल्म था या नहीं था? भाई ये तो वही बताएंगे। आपको नहीं पता? वैसे उम्मत तो इनका बड़ा शौकियों में गिनती है होगी, लेकिन अब मैं वो मुझे मौजूद थोड़ी है मैं उनसे पूछूं क्या कुरान का इल्म है या नहीं है, मैं कैसे पूछूं अब उनसे? अच्छा, मतलब आपको नहीं पता? इमाम बुखारी के मामले में नहीं पता आपको? मुझे किसी बारे में नहीं मालूम था। अच्छा, तो तहकीक क्या है फिर आपकी? आप बताइए ना, आपका मकसद क्या पूछने का? नहीं, मैं पहले पूछना चाहता कि इन्हें कुरान हदीस का इल्म था या नहीं था इन लोगों को? मुझे क्या मालूम, अगर दलील देंगे जिस मसले में उसमें बात मान ली जाएगी उनकी, जिसमें दलील देंगे नहीं मानी जाएगी। अच्छा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या ख्याल है? इमाम मुस्लिम के मुतालिक भी यही, जिस बात की दलील देंगे मानी जाएगी, जिस बात की दलील नहीं देंगे नहीं मानी जाएगी। वैसे तो इमाम बुखारी ने भी बेचारे ने एक किताब लिखी है सही बुखारी। अच्छा, हाँ, इमाम मुस्लिम ने भी जो है किताब लिखी है सही मुस्लिम जी। तो मेरे ख्याल से शेख साहब ये तो नहीं कहोगे कि इनको हदीसों का इल्म नहीं था? भाई जिस चीज की वो दलील देंगे उस बात मान जाइए। आपके कहने का मकसद क्या है तो बताओ, आप पूछ के आप जान गए होंगे नहीं इमाम बुखारी तो नहीं इमाम मुस्लिम? नहीं, वो तो हदीसें लिखी है उन्होंने, वो तो रिवायतें लिखी है उन्होंने। है जी, रिवायतें लिखी है अपनी किताब में। हाँ, तो उसके ऊपर कुछ तो मेहनत की होगी इन लोगों ने। तो कौन मना कर रहा है? आपका मकसद क्या पूछना है तो बताओ। उन्होंने जब हदीसें लिखी है उनकी नजरों में तो सब गुजरी होंगी। तो भाई हम क्या कह सकते हैं, जो उन्होंने लिखी वही मानेंगे हम तो। हम उन्होंने 3 के फतवे क्यों दिए? के 3 तलाक को 3 होने के फतवे क्यों दिए उन्होंने? 3 तलाक को 3 होने, दलील क्या दी उन्होंने? हाँ जी, दलील दी है बिल्कुल। क्या दी है? कुरान की आयतों से भी साबित किया है इन्होंने, सहाबा किराम के फतवे से भी दिए हैं। वो पेश करो, कुरान की आयत कौन सी है जी? वो कुरान की आयत कौन सी पेश करो, कौन सी बताइए? तलाक 2 बार है। हाँ जी, 2 बार, 2 तलाक के 2 हैं, एक नहीं। अरे तलाक 2 बार है ना? हाँ जी, 2 तलाक। और एक तलाक की इद्दत कितनी है? 2 तलाक के 2 हैं, एक नहीं। हाँ, तो तलाक की इद्दत कितनी है एक तलाक की? हाँ जी, एक तलाक की इद्दत कितनी है? तलाक की इद्दत तो उन्होंने इसमें नहीं लिखी थी, इतना ही कहा। कुरान नहीं पढ़ा आपने? सूरह तलाक नहीं पढ़ी? जी ना, मैंने तो ना पढ़ी थी। सूरह तलाक में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है कि अगर शोहर अपनी बीवी को तलाक दे दे, अच्छा, अगर मान लो हेज आता है तो 3 हेज है, अगर हेज आना बंद हो गया तो 3 महीने है, और अगर हेज चालू नहीं हुआ तो इसकी इद्दत 3 महीने है, और फिर वो रुखसती दे दे, जहाँ रहता ना सुनो वहीं रहे, और जब रुखसती देने लगे तो 2 गवाह कर ले, या तो अच्छे तरीके से रुखसती दे दे या रुजू कर ले। ये कुरान पढ़ो, सूरह तलाक। हजरत इस वाले इसमें किसी को इख्तिलाफ है कोई? किसको? अच्छा, कोई आंटी ऐसा है कि जिसमें मैंने क्या हो कि भाई एक मजलिस में एक तोहर में 1 तलाक मत दो, 3 दो, है क्या कोई? तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, एक तलाक की मुद्दत कितनी है? जी मुझे तो नहीं पता, अभी तो फिलहाल मैं तलाक की बात कर रहा हूँ। अगर हेज आता है तो 3 हेज है, अगर मान लो हेज नहीं आता तो 3 महीने है, और हेज आना बंद हो गया तो 3 महीने, कुरान कहता है। और अगर किसी पेड़ में बच्चा है ना, जी, तो उसकी बच्चा जन्नत तक है जी, उसका जब तक वो हमल वाज़े नहीं हो जाए ना, यानी कि बच्चा नहीं जन्म देगी जब तक है जी। तो हजरत ये तो मसले मसाइल की बात आ गई। अब हम कर रहे हैं तलाक के ऊपर बात। तो तलाक पे तो चल रही बात, एक तलाक की जो मुद्दत कितनी है? तो इस पर किसी को इख्तिलाफ है क्या? किस बात पे? कि भाई एक तोहर में एक ही तलाक दो, तोहर क्या मत दो। अरे भाई, एक तोहर में कितने हेज आते हैं औरत को? है जी, एक ही आता है। एक ही आता है ना? और कोई के 3 आ गए, 4 आ गए, ऐसा हो सकता है?
ارے حضرت میں وہ ارے حضرت میری بات تو سنو, کسی عورت کو ایک ساتھ 3 4 حیض آتے ہیں کیا؟ حضرت دیکھیں ایک ایک طہر کی الگ الگ مجلس کی ایک ایک طلاق پہ کسی کو کوئی. ارے بھائی ایک طلاق کی مدت 3 مہینے 3 حیض اور 3 مہینے کہتے بچے جننے تک ہے. اب تم کہہ رہے ہو 3 طلاق ایک ساتھ ہو جائے گی, کیسے ہو جائے گی جب حیض ایک ساتھ نہیں آ رہے تو 3 4. ارے 3 حیض ایک ساتھ آتے ہیں کسی عورت کو. حضرت ایک منٹ میں بات آپ کو بتاؤں. جی حضرت. اگر میں آپ کے لگاتار 3 چپت ماروں تو 1 لگیں گے 3 لگیں گے؟ یہ حیض سے تعلق نہیں ہے نا اس کا. ہاں جی, اس کا حیض سے تعلق نہیں نا کسی عورت. اچھا سنو, کسی بھی عورت کو جیسے میری بات طلاق کا تعلق حیض سے ہے نا. 1 منٹ میری بات سنیں حضرت, طلاق کا تعلق حیض سے ہے یا نہیں؟ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے, ممنوع ہے. ارے یار میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن اگر آپ دو گے تو ہوگی نہیں. ارے یار آپ دوسری طرف جائیے. آپ راشد بھائی آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں طلاق کا تعلق حیض سے ہے. کہہ رہا ہوں آپ میری بات سنیے. جب حیض کی حالت میں طلاق دینے کے لیے منع ہے, ممنوع ہے, حرام ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق مت دو, لیکن اگر آپ دو گے تو وہ ہوگی نہیں ہوگی. ارے پہلے آپ کی بات پہلے والی بات کا جواب دو. پہلے والی بات میں کیا کہہ رہا ہوں, پہلے والی بات کا جواب لیجیے. آپ نے میں یہ فرما رہا ہوں کہ طلاق کا تعلق حیض سے ہے یا نہیں. بھائی طلاق کا تعلق حیض سے جب ہے جب 1 طلاق دو گے. اچھا یہ کا لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی کا لکھا ہوا ہے. اور اگر تم نے ایک ہی سنو, اگر تم نے ایک ہی کلمے میں 3 طلاق دے دی تو پھر کیا مطلب ہے اس سے؟ عدت کتنی ہے؟ عدت کتنی ہے 3 مہینے کو کہہ رہا تھا. دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی نے ایک دعا کی ہے خصوصاً کہ اللہ قرآن سے میرے اوپر نازل کیا. ارے کہاں بھاگ رہے ہو آپ ابھی طلاق پہ؟ وہ مجھے معلوم ہے. طلاق پہ رہو نا بھائی. ارے بھائی طلاق پہ رہو. تو طلاق پہ تو ہوں میں. ابھی تو آپ ابن عباس کی جو قرآن کے متعلق دعا کری اس پہ جا رہے ہیں آپ. میں کیا کہہ رہا ہوں, میری بات تو سن لیجیے. آپ غلط تحریر جا رہے ہیں نا بھائی جان راشد صاحب. میں غلط نہیں جا رہا, میں پوچھ رہا ہوں. اچھا ایک آپ کا سب مٹانے کے لیے, آپ کے سب مٹانے کے لیے کہ ابن عباس کو قرآن کا علم کا حال کیا ہے وہ بتانے کے لیے میں آپ کو ذرا وہ بتانا چاہ رہا ہوں. کیا بتا رہے ہو آپ؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے خصوصی طور سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تو نے قرآن میرے اوپر نازل کیا لیکن اس کا علم میرے ابن عباس کو دے. اس بات کو تو مانتے نہیں مانتے. اس سے طلاق کا کیا کہہ رہے ہو آپ؟ طلاق سے کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ابھی سن تو لیجیے, میری بات کو سن لیجیے. جی پوری جماعت صحابہ اکرام کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کے بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں, چھوٹے عالموں میں نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ پالتو گدھے کو حرام مانتے ہیں حلال مانتے ہیں؟ اجی میری بات تو مکمل ہونے دیجیے. آپ مانتے ہیں یا نہیں اس بات کو؟ جی مان لینا. اب یہی تو پوچھ رہا ہوں سوال کہ آپ پالتو گدھے کو حرام مانتے ہیں حلال مانتے ہیں؟ اب میرے بھائی جان ہاں یا نا میں جواب دے. قرآن کے بڑے عالموں میں ہے نہیں ہے. ارے شیخ صاحب ہاں کہہ دیا نا میں نے, منع کر رہا ہوں کیا؟ اچھا مان گئے. قرآن کی سن لیجیے, اب سن لیجیے. ابن عباس نے ایک نہیں 200 فتوے ہیں 3 طلاق کو 3 ہونے کے 200 فتوے. ارے یار اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہو فرضی واڑا تم یار. یار اللہ کے بندے میں حدیث لگاؤں گا سندن لگاؤں گا تمہارا چیلنج رہے گا. ثابت کر دو یا ایک حدیث. ارے کون سی حدیث ثابت کر دو نا, یہی بول دو نا. ابھی کون سی کتاب کی حدیث ہے؟ ہاں جی ہاں کون سی کتاب کی حدیث ہے؟ سنن ابو داؤد سے بھی نسائی سے بھی لگا دوں گا. اچھا اور داؤد سے بھی لگا دوں گا. مسلم شریف کی حدیث کا لگاؤ گے لگاؤ گے؟ ہاں جی مسلم شریف سے بھی لگا دوں گا. مسلم میں کیا ہے وہ بولو, چلو آپ کی زبانی بولو. اچھا ان کے علاوہ اور کوئی؟ ارے پہلے مسلم کی تو بول دو. ارے جس پہ سب کا اتفاق ہے, جس پر ساری امت کا اتفاق ہے, مسلم شریف کی وہ حدیث تو بول دو. اچھا بخاری پہ اتفاق نہیں ہے؟ ارے بھائی مسلم کی کہہ رہا ہوں نا, مسلم میں ہے نا ابن عباس حدیث. نہیں بخاری پہ اتفاق نہیں ہے کیا ابن عباس حدیث؟ ہاں بالکل ہے. وہ بول دو, وہی بول دو جی. ہاں بخاری مسلم میں جو ہے نا حدیث ابن عباس سے وہ بولو. ابن عباس کا تو میں نے بخاری کا یا مسلم کا نام نہیں لیا. تو ہے نا مسلم میں ہے نا. کیا ہے بتاؤ آپ. مسلم شریف کا تو ان کا کوئی بھی فتویٰ نہیں ہے. حدیث نہیں ہے ان کے متعلق. ان سے کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں, ابو بکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق کے شروع کے دور میں 3 کو 1 مانا جاتا تھا. بھائی تو 3 کو 1 مانا جاتا تھا. جی کس کس کے دور زمانے میں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں. چلے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے شروع کے دور میں.
اچھا جی، پھر آگے ہے نا، مانا جاتا تھا نا. آگے بولے. اب قرآن کہتا ہے اگر تم اختلاف پاؤ تو کہاں جاؤ؟ اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے پاس. یہ کہتا ہے نا اللہ. اب اللہ کی نہیں مانو گے؟ حضرت عمر کا آگے ارے تو بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ سے ابھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہے، آپ سے کیا فرمایا میں نے کہ اگر اختلاف ہو جائے گا تو ہم کدھر جائیں گے؟ خلیفہ کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ رسول اللہ کی طرف جائیں گے. یہ کہا نا آپ سے. آپ مانتے نہیں مانتے؟ آپ اس کا ایگری ہوئے جی. اللہ اور اللہ کے نبی نے کہاں پر کسی وقت حاکم کو اتنی اختیار اتنی اجازت دی ہے کہ وہ نبی کی جائز کرتا چیز کو حرام کر دے؟ ہم نے کب کہا؟ آپ بھی اس بات پہ ایگری کہ نہیں دی. حضرت عمر نے چینج کر دیا اس کو، حضرت عمر نے 3 کر دی. ارے تو بھائی حضرت اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابی رسول نے کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ تو دوسرے صحابی رسول نہیں کودے. وہ اللہ کے رسول ان کو امیر بنا تھا، لیکن ان کا کوئی کلام نہیں ہے. اب تمہارے اندر دماغ ہے نہیں ہے؟ تمہارے میں نہیں ہے دماغ. مار رہے ہو یار تم رکھ دو اپنا چپت مار رہے ہو میرے بھائی. تمہارے میں دماغ نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، السلام علیکم.